تو میں یس کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے, تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہے نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں غنی یہ تو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہے نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا, یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا, من کانت دنیا ہمہ, یعنی فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو وی آئی پی ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری چیز سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا ٹکرا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو, اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو, کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک, اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس موڈ فٹ فاٹ, کوئی چھینکے میکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے. اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ
خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف ہی یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا، آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے، یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ایسے کرنا شروع کر دو. ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا، بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی، یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے؟ گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو، اس کا حل بتاتا ہوں میں، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشہ چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے میں نے، بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے، پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا، تو سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا، ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا، چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی، نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں کی اس کو، ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ
نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی, اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ یاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے. یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتری, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دی ہے نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے, فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پپو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں. میں ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں.
کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارا کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے. ظاہر ہے اللہ کو تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کس پانی سے بنایا ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ 2 وجہ سے بیان کر رہا ہے کہ انسان کا جو میٹیریل ہے جس سے انسان کو بنایا گیا وہ ایک غلیظ اور ناپاک پانی ہے. تمام مخلوق اسی پانی سے بنتی ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جن میں شعور ہے. تو یہ اس لیے بتایا کہ انسان کی جو فضیلت ہے مخلوق پر، وہ 2 چیزوں کی بیس پہ ہے وہ فضیلت. اگر وہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو پھر اس میں فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر. پھر یہ جو کائنات اس کے لیے ہم نے مسخر کر دی اور اس کو اتنا پروٹوکول دیا، یہ پروٹوکول بنتا نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں کوئی ملازم ہو جس کی نہ شکل اچھی ہو، بدبو بھی آتی ہو اس میں سے، آپ نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے پورے کر کے دیتا ہے وہ. اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، تو آپ اسے کیا تانا دو گے؟ آپ اسے کہو گے بھائی تیری شکل دیکھ کے میں نے تجھے نہیں رکھا ہے، تجھ میں سے بدبو آتی ہے، یہ خوشبو آتی ہے، تو کتنا نہاتا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرا قد کیسا ہے، تیرے پاس تو پیسے والے خاندان سے ہے یا نہیں ہے. میں نے تو تجھے صرف اس بیس پہ رکھا تھا کہ کمپنی کے لیے تو ایڈورٹائزمنٹ مارکیٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے، بولنا آتا ہے تجھے، پروڈکٹ بکوا دیتا ہے تو. اب اگر تو یہ کام بھی نہیں کرتا ہے تو میرے کسی کام کا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی نا تو چلو میں رکھ لیتا کہ یار کچھ نہیں، دیکھ کے خوشی سی محسوس ہوتی ہے. بعض لوگوں کی شکل اچھی ہوتی کسی کام کی نہیں ہوتی، آدمی دیکھتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو چلو یار آ رہے خوبصورت آدمی آفس میں آ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کے آفس میں بڑا اچھا ماحول ہے، بڑے خوبصورت لوگ اس آفس میں پائے جاتے ہیں، اس بیس پہ رکھ لیتا میں تجھے. یا تو جہاں سے گزرتا ہے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں، تو میرے کام کا تو نہیں ہے لیکن جب آفس میں بیٹھتا ہے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے ان کے آفس کا، بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں. تو کوئی کوالٹی تیرے اندر ہے نہیں. اب اگر تو کام کو بھی فوکس نہیں کرے گا تو بھائی تو پہلی فرصت میں نکالوں گا. تیری برائیاں میں برداشت کر رہا تھا، مارکیٹنگ میں تو کیا ہے، ماہر ہے، چونا لگانا جانتا ہے، ٹوپی کرانا جانتا ہے. مارکیٹنگ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے نا کیسے کتنی دبا کے ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک آدمی نے اپنا گدھا بیچنا تھا، اردو میں اس کو، عربی میں کہتے ہیں دلال. جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دلالی کرنے والے، یعنی آپ کا مال رہنمائی کرنے والے. دلالت عربی میں رہنمائی کو کہتے ہیں. تو اس سے بک نہیں رہا تھا اپنا گدھا، اس نے کوئی مارکیٹنگ کا کوئی ماسٹر تھا، کوئی دلال تھا، اسے پکڑا، بولا یار یہ گدھا ایک تو ویسی گدھا ہے اس لیے نہیں کوئی خرید رہا، اوپر سے گدھے میں بھی گدھا ہے یہ. تو اس نے جا کے جو گدھے کے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں. یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے، یہ وہ گدھا ہے جو ایسا تھا جس کے وغیرہ وغیرہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ وہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ گدھا. وہی الٹا متاثر ہو گیا کہ یار اتنا بہترین گدھا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں باتوں کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو وہ مارکیٹنگ کیا کرتا تھا، اب ہے ہی نہیں. میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں نہ ان کی شکل اچھی ہے، نہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے، نہ جو ہے وہ کوئی بہت اونچا خاندان ہے. کوئی ہوتا ہے نا کوئی اونچا خاندان ہوتا ہے کہ عورت اس خاندان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں جی فلاں کی بیوی ہوں، وہ بھی نہیں ہے. تو تیری ایک بیسک ذمہ داری تھی نان نفقہ تیری ذمہ داری تھی، وہ بھی اگر تو پورا نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ رہنے کا مشورہ دیا جائے گا یا علیحدگی کا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے نا، اس کی شکل اچھی ہے، بات کرتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتا ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں نا تھوک کے فوارے پھینک رہے ہوتے ہیں، بات کرنے کی اس کو 2 دانت آگے کے ہیں نہیں، ڈائریکٹ تھوک
یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا، اللہ معاف فرمائے، جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے؟ ابھی آیا تھا چند، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے، نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے، نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو، اگر عورت خراب ہو، مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ، تو مرد کیا کرتا ہے؟ اس کو رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. بھائی میں کیا نم تو، وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس، میں مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے ایسے کہنا نہیں چاہیے، تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے، خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی اسکالرز ہیں، کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دی. بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس، وہ تو فارمیلٹی ہو ہی جاتی ہے. نہ یہ نسل پیدا کرے گی، پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو، میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں، کہتے شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے. شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے، گھر کے کام بھی نہیں ہے، تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، کچھ اس طرح کا بیان تھا، مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. بچے ویسے یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں، ایک آدھ، تو وہ کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا؟ کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ بھائی چھوڑو پھر، جب کسی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے، یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے، جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو، پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی، لنگڑا ہو گیا، آڑا ترشا ہو گیا، اب کمانے کے قابل نہیں ہے، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے، لنگڑا بھی ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو. نہ نہ نہ، پھر کیا کہا جائے گا؟ بھائی جب تک صحت مند تھا، کما رہا تھا نا، اب بیچارے کو بیماری ہو گئی، اب نہیں، تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے؟ سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری، پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح آپ کا ملازم تھا، آپ کے کام کا تھا، اب کوئی حادثہ ہو گیا، کام کاج کا نہیں رہا، تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ کمپنیاں تو فوراً کک آؤٹ کرتی ہیں، چاہے 20-20 سال کی ملازمت ہو، 1 روپے نہیں دیتی. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یار، 20-20 سال لوگ جاب کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، بیماری ہو گیا، کمپنی نے ٹھینگا دکھا دیا، نکل پتلی گلی سے. کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی انسانیت نہیں. بھائی اب پرانا آدمی ہے یار، تھوڑا اس کو، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے علاج پہ خرچ کرنا؟ نہ نہ نہ. تو خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں تو ایسے معذور کی مدد کی جاتی ہے، اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، مسجد میں امام صاحب ہیں، نہ وہ لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو کمیٹی والے کیا بولیں گے؟ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، کائنڈلی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. فوج میں کوئی فوجی ہو، اس کو بارڈر پہ جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہو، سر آج میرے پیٹ میں درد ہے، سجاد سر آج میری ناک میں درد ہے، فلانا ڈمکانا، 20 مسائل، کیا کریں گے؟ بھائی چل تو پتلی گلی سے نکل. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میں دینی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے، مجھ سے پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں، میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں ابھی ان مثالوں سے. میرے بیانات میں مثالیں لمبی ہوتی ہیں، جو دعویٰ ہے وہ ایک لائن میں سما جاتا ہے. یا آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بیکار آدمی کی دنیا میں کہیں بھی قدر، بولو اب جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، بیکار لوگوں کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں. آپ کا بیٹا ہے، جوان ہو گیا، کما نہیں رہا، نہ پڑھائی کر کے دے رہا ہے، آپ قدر کرو گے اس کی؟ ہے بھائی، نہ پڑھتا ہے نہ کمانے کی. 2 ہی کام ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے یار، یا تو کوئی بزنس کر کے کما لو، نہیں تو پڑھائی کو فوکس کرو تاکہ کچھ بن جاؤ. یہی ہے نا بھائی. کچھ لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. پھر پڑھائیوں کی بھی 2 قسمیں، دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے. تو بھائی تو مولوی بن جا یار، عالم بن جا، ادھر پڑھ لے، ادھر ڈاکٹر بن جا، کچھ تو بن.
وہ سارا دن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پب جی میں لگا رہتا ہے. آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ ہے بھائی، آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ میرا کتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ سارا دن پب جی کھیلتا ہے، سارا دن منہ سے فائرنگ کرتا ہے. ایسے بچے منہ سے فائرنگ بہت کرتے ہیں. باہر دوستوں میں جب بیٹھیں گے نا تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ بزنس کروں گا، میں نے اپنے دوستوں میں، ہم نے بچپن میں بھی دوستوں میں بہت ٹائم گزارا ہے، تو جو دوست تھے پڑھنے والے، کلاس فیلو تھے ہمارے، پڑھنے والے دوست تھے، وہ منہ کے فائر نہیں کرتے تھے، وہ پڑھائی کو فوکس کرتے تھے. آج ان میں کوئی ڈاکٹر مجھے ملتے 30 سال کے بعد مل رہے ہوتے ہیں. 30 سال بڑا پرانا عرصہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں جہاز میں جا رہا تھا، ہمارا ایک دوست تھا وقار، نام بھی اس کا یاد ہے مجھے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ہمارا کلاس فیلو تھا، وقار نام تھا اس کا، بڑا پپو قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، پڑھاکو، اس ٹائپ کا بچہ تھا وہ، بڑا پڑھائی کو اور فرسٹ آتا تھا. میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار کہاں گیا؟ بڑا باوقار آدمی تھا نا وہ بیان بھی وقار صاحب سن لیں گے تو، لیکن بڑا پڑھاکو تھا وہ. اور اردو انگلش ایسے روانی سے، جب کوئی کتاب ٹیچر پکڑاتے تھے نا کہ یہ کتاب پڑھو ریڈنگ کے لیے، تو آپ کو پتا ہے کچھ بچے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اردو پڑھ لیتے ہیں انگلش نہیں پڑھ پاتے، کچھ انگلش پڑھتے ہیں اردو پڑھ پا لیتے ہیں. وہ اردو انگلش دونوں میں کیا تھا، بہت پڑھاکو، اس کے خاندان بھی پورا پڑھاکو. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت ترقی کرے گا. چھٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ان 5 کلاسز میں ہمارے ساتھ تھا. ایک دن میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار پڑھاکو ہوا کرتا تھا، ہم لوگ اسے دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوا کرتے تھے، ایک یہ ہے اور ایک ہم ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ایک پڑھاکو ہوتا ہے اسے دیکھ کے دوسرے کلاس فیلو کیا ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی قدرت، یہ سوشل میڈیا بھی عجیب چیز ہے. 3-4 مہینے پہلے میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا بائی ایئر، تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اب ظاہر ہے 30 سال پرانی بات، آپ کو بتائے چھوٹی کم عمر لڑکے تھے ہم لوگ، اور 30 سال میں تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کوئی ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا میں کلاس فیلو ہوں. میں فوراً پہچان گیا، 1 سیکنڈ بھی مجھے، حالانکہ بندہ یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں، جیسے اس دن جو لڑکا نہیں آیا تھا کلاس فیلو 30 سال، وہ 20 نہیں، میں نے بیان میں غلطی سے 20 کہہ دیا، وہ 30 سال کے بعد آیا تھا ملنے کے لیے کلاس فیلو، وہ بھی میرا دوست تھا، سیٹ پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا شاہد، سمجھ رہے ہو نا، 30 سال کے بعد، حالانکہ بالکل اس کا جغرافیہ چینج ہو چکا ہے. 7ویں 8ویں کلاس میں دوست تھے ہم. میں نے کہا شاہد بھائی کیا حال ہے؟ تو بچپن کی دوستیاں انسان کو یاد رہتی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر وقار ہیں، تو میرے دماغ نے فوراً کہا کہ وقار ہی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی میرا کلاس فیلو اور ڈاکٹر ہو بہت مشکل ہے، یہ وہی وقار ہے. میں نے کہا فوراً، تو ڈاکٹر وقار صاحب تشریف لائے، ہم کھڑے ہوئے ان کے استقبال میں، ارے یار وقار تسی کتھے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی ماشاءاللہ اس کا پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے، جگر میدے کے ہوتے ہیں نا، جو لیور اور اسٹمک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. آغا خان میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے، داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی، یہ دیکھ کے خوشی ہوئی، سر پہ ٹوپی، سادہ لباس، اور باہر ملکوں میں دورے بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ان میں بھی آنا جانا ہو رہا ہے. میں نے کہا ویل ڈن یار، خوشی یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اچھے ڈاکٹر بھی بن گئے اور دیندار بھی ہو، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے کام چلے گئے. دیکھو کام کیا، میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کام کا لڑکا تھا نا، کام کا لڑکا تھا، منہ کی فائرنگ بالکل بھی فائرنگ نہیں تھی. تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی ڈاکٹر مل جائے نا تو میں اس سے معلومات بہت لیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر کا میں نے 2 گھنٹے خون پیا ہے، شوگر اسپیشلسٹ تھے، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا آپ جس بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہو، ہم آپ سے اپنے سلسلے میں، تو شوگر اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے، شوگر کے بہت ساری معلومات لی ان سے. خیر، تو یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ زیادہ تر جو ہمارے بیان میں نوجوان لوگ ہیں، تو دنیا میں چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، محنت مزدوری کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا میں قدر کس کی ہوتی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی ہر جگہ عزت، کیونکہ وہ پڑھاکو بچہ تھا نا، ہمیں یاد ہے، ہم سارے کلاس فیلو بولتے بھائی یہ بڑی چیز ہے، یہ پڑھتا ہے. اور بھی ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، یہ پڑھنے والا ٹیچر بھی ڈرتا ہے. پتہ ہے آپ کو، جو پڑھاکو طالب علم ہوتے ہیں نا، ٹیچر پہ بھی ان کا روب ہوتا ہے. ٹیچر کو پتا ہے کہ میں نے جب سبق پڑھایا تو ان کو بے وقوف بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب سارے بچے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہو نا کلاس میں، تو ٹیچر کے میں شیطان ورغلاتا ہے، بھائی ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیچر بھی ٹرخانے والا کام کرتے ہیں، ہاں بچوں یہ دیکھو، یہ ہم لوگ جب فقہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں،
تو ایک انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر سارے بے وقوف سے بچے بیٹھے ہوئے, آدمی کہتا ہے چلا دے ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر میں بچوں سے کہتا بھی ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں تو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے نا, کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو, یہ ہے نا. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, ہاں بھائی بتاؤ بچوں, کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے اس کو مطلب ماشاءاللہ بالکل سب برابر چل رہے ہو. ذہین بچہ کسی کلاس میں ہو, پڑھنے والا ہو, ٹیچر پہ بھی ایک روب ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ پڑھانا ہے میں نے, اس کو پتا چل جائے گا کہ استاد پڑھا رہے ہیں یا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو طالب علم بھی ذہین ہو, اور محنت صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے, محنتی بھی ہو. اس کا روب کس پر ہوتا ہے؟ ٹیچروں پر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ٹیچر اس کی وجہ سے پہلے اسٹڈی کر کے سبق کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں, پھر جا کے پڑھاتے ہیں. تو اس کی پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی, میں آپ کو یہ بار بار اس لیے کہ کام کے بنو کام کے. ہمیں یاد ہے جب ہم کبھی مدرسے میں کلاس میں لیٹ ہو جاتے تھے, یا دل نہیں چاہ رہا کلاس لینے کا, پڑے ہوئے ہیں نہیں آ رہے, ناغا کر لیا, تو ہمارے استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیکار بننا بہت آسان ہے, بیکار بننا بولو بہت آسان, کام کا بننا بہت مشکل ہے. لیکن قدر بیکار لوگوں کی نہیں ہوتی, قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے لوگوں کی ہوتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ بولو نا کیا ہو گیا. دیکھو جیسے مجھے بار بار مجھے یہ نہ بولنا پڑے بولو بولو, آپ خود ہی عبادت ہو جانی چاہیے آپ کو. میں سوچ رہا ہوں اب بیان میں کارڈ بنا کے دوں, ہر ایک کو انٹری کی بیان میں اجازت نہ ہو. پہلے ایگریمنٹ سائن ہو کہ مفتی صاحب نے جب کوئی بات کی تو ہاں یا نہ میں اونچی آواز میں جواب دینا پڑے گا آپ کو, اس سگنیچر کے بعد آپ کی انٹری ہوگی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ کام کے. دنیا قدر کرتی ہے, دشمن بھی مانتا ہے. اے او کلینک میں ایک ڈاکٹر تھے ہڈیوں کے اسپیشلسٹ. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا. ایک بندے کی ہڈی ٹانگ کی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئے تھے, بالکل ٹانگ الگ. اس ڈاکٹر نے دونوں جوڑ دی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا واقعہ. کون کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد علی شاہ. ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جوڑ دی بھائی. یہ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے جس نے منہ سے فائرنگ کی ہو, ہے بھائی. اچھا میں ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائی کے دوران بالکل نہیں پڑھا, لیکن آج وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر. ایسے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر تھے, اب میں بتاؤں گا نہیں کہاں تھے, پھر وہ غیبت وہ سمجھ نہ جائے میری بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ تھے غلط ٹیکا لگا کے جا چکے ہوں. ان کے کلاس فیلو بتایا کرتے تھے یہ بندہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں کس طرح سے رٹا رٹا لگا کے امتحان پاس کر لیا کرتا تھا, اور پھر آتا پاتا کچھ نہیں ہے, کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی مطالعہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ بیسک دوائیں تو سب کو ہی پتا ہوتی ہیں, وہیں سے چلا رہا ہے بندہ. تو دنیا میں ہر جگہ میرے بھائی, چاہے کافر بھی ہو, کافر بھی کن کی قدر کرتا ہے؟ کام کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کافر لوگ بھی. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خامیاں بھی انسان برداشت کرتا ہے. یار بندہ کس کا ہے؟ کام کا آدمی ہے, کام کر کے دے دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اداروں میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو غلط ہے, یہ 2 نمبر ہے, یا جھوٹ بولتا ہے, یا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کسی بڑے کو بتایا جائے, وہ کہتا ہے یار کام یہی کر کے دیتا ہے, کیا کریں, ہم نہیں نکال سکتے اس کو, بندہ کام کا ہے. تو اس سے میرے بھائی کیا پتا چلا کہ قدر کس کی ہے, بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. بچوں کی نظر میں بیکار ابا کی قدر ہوتی ہے یا کام کے ابا کی قدر ہوتی ہے؟ ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو اب میں جو اصل آیت ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ سب کو پتا ہے. غلیظ پانی سے, یا تو ہم مشک و عنبر سے, سونے کی اینٹوں سے بنے ہوتے. دیکھو سونے کا روبوٹ اگر کام کا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا ہے اس روبوٹ سے جو پلاسٹک کا ہو لیکن کام کا ہو. کیا خیال ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے بھائی, سونے سے بنا ہے نا, وہ تو قیمتی ہے. سونے کی اینٹ کسی تعمیر کے کام آتی ہے؟ یہ سیمنٹ کی اینٹ تو تعمیر کے کام آتی ہے, لیکن سونے کی اینٹ تعمیر کے کام نہیں آتی. قدر مٹی کی اینٹ کی زیادہ ہے یا سونے کی اینٹ کی؟ سونے کی اینٹ کی قدر ہے. تو ہم اور آپ مشک و عنبر اور چاندی سے اور سونے سے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوتے. ہماری اور آپ کی آنکھیں ڈائمنڈ کی ہوتی, اور میرے بھائی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پیتل کے, کوئی اچھی والی پیتل کے ہوتے, اور ہمارے گھٹنے اس کے ہوتے, وہ ایک سونے سے بھی زیادہ مہنگی دھات آ رہی ہے آج کل, پلاٹینم کے ہوتے. کیا خیال ہے ہمارے گھٹنے؟ تو کتنی مہنگی بکتی نا یہ سب چیزیں, قیمتی دھاتیں. ہماری باڈی میں پتہ ہے کتنا گولڈ ہے, وہ کل ڈاکٹر صاحب سے مجھے پتا چلا. میں نے ان سے وہ کیونکہ حکمت کا بھی پڑھا ہوا تھا نا, تو ان سے حکیموں کی کشتوں کی باتیں پوچھ رہے تھے. حکیم لوگ جو کشتے مشتے کھلاتے ہیں, تو
حکیم لوگ نا پہلے بادشاہوں کو سونے کا کشتہ بنا کے کھلاتے تھے، سونے کا، پتا ہے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے. خیر، تو ہر آدمی کی باڈی میں نا 0.4 گرام سونا ہوتا ہے. کتنا؟ 0.4 گرام. تو اگر ہم یعنی کتنے سارے بندوں کو ملا کے جا کے کوئی ایک تولہ بنے گا، وہ لاکھوں انسانوں کو ملا کے، تو ہر آدمی کی باڈی میں تو اتنا سا سونا ہماری باڈی میں 0.4 گرام، 1 گرام بھی نہیں، یعنی آدھا گرام، 10 گرام سونے کی آج کل قیمت میرا خیال ہے 3.5-4 لاکھ چل رہی ہے. تو آپ اس کو کم کرتے 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 0.4 گرام تو بہت تھوڑا، اور وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ استعمال کے قابل ہو. ورنہ لوگ مردوں سے سونے نکال کے 150 لاکھوں مردوں سے پگھلا کے ان کو سونا الگ کر لیتے اور بیچتے. کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری قوم کا. بے روزگار لوگ کیا کرتے بھائی، ہر آدمی کی باڈی میں 0.4 گرام سونا ہے تو لاکھوں باڈیوں کو پگھلا کے کیا نکال لیتے؟ پھر تو کچھ نکل آتا نا. 0.4 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا. کاپر بھی ہے، آئرن بھی ہے. تبھی تو دیکھو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں مٹی نہیں، انسان کی باڈی میں تو گولڈ بھی ہے، انسان کی باڈی میں آئرن ہے، انسان کی باڈی میں میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، سلفر ہے، زنک ہے، یہ سارے منرل ہے نا باڈی میں. تو مٹی سے کہاں ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے، یہ سارے مٹی میں پائے جاتے ہیں. یہ تو اور اس کی علامت ہے کہ اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ بولو، مٹی سے بنایا. بعض لوگ نا ایسے راکٹ سائنس، کسی نے اس کو اعتراض کر کے سکھا دیا، کسی ملحد نے. یہ دیسی طبی راجہ قیصر احمد راجہ صاحب کا بھی ایک نیا چینل بھی آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں جلدی جلدی. اچھا وہ یاد آ گیا مجھے، میں نے سوچا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. قیصر احمد راجہ، یہ بیان سے ہٹ کے بات آ گئی، میں ورنہ بھول جاؤں گا. جلدی جلدی اس کو کٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جانے دینا ہے. اللہ جزائے خیر دے. قیصر احمد راجہ بڑے خاندانی کام کر رہا ہے یار. ایک منٹ اتنی نظر بھی خراب نہیں ہے یار. اچھا ہے، ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اس کی. یہ دیکھو، اس کا نام ہے سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. یہ نیا چینل ہے ان کا، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. تو انہوں نے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. خیر، تو جو ہمارے دیسی قسم کے ملحد اور لبرل ہوتے ہیں نا، یہ سائنس ایسی کہیں سے کوئی اشکال مل گیا تو اس کو بڑا زبردست بنا کے. تو ایک آیا کہنے لگا مٹی سے کہاں ہے بھائی یہ تو میں نے کہا پھر کہاں سے بنا ہے؟ کس سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی زمین کے علاوہ تھوڑی کوئی چیز ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. سب کچھ زمین میں ہی ہے. تو مٹی سے بنایا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں ہی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو اور اس کی قرآن کی صداقت کی علامت ہے. تو خیر، یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتا ہے؟ دوبارہ مٹی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مر جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ دوبارہ مٹی. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری باڈی میں تو بہت تھوڑا سا سونا ہے. باڈی سونے سے بنی ہوئی نہیں ہے، چاندی سے بنی ہوئی نہیں ہے، ہوتی تو بڑی قیمتی ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ تمہیں خود بھی معلوم ہے. کیا مطلب؟ تمہاری قدر اس بیس پہ تو ہو نہیں سکتی کہ تم کسی قیمتی چیز سے بنے ہوئے ہو. اس بیس پہ ہماری قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں میری قدر، میرے دل میں تمہاری قدر اگر ہوگی تو عمل کی بیس پہ ہوگی. وہی اصول ہے نا، کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے آدمی کی. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بھی تمہاری قدر جب ہوگی جب تم کام کے آدمی ہوگے. اب یہ کام کے لفظ کو میں کیا کام کرنا ہے تمہیں، اس کو میں تھوڑا بعد میں سمجھاتا ہوں. لیکن ایک اور مسئلہ دیکھو، میری اور آپ کے دل میں بھی کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب جیسے وہ ہمارے دوست کلاس فیلو ڈاکٹر وقار، جیسی جہاز میں جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں چونکہ وہ کام کا آدمی تھا، کام کے آدمی تھے، تو میں کھڑا ہوا ملاقات کے لیے. ایک تو اس لیے بھی کہ بھائی چلو پرانے دوست ہیں، ایک اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی قدر ہوتی ہے تو خالی صرف یہی نہیں ہوتا کہ قدر ہے، اس کے عمل سے وہ قدر ظاہر ہوتی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر دیکھو، آپ کے ابا گھر میں آئے، آپ موبائل میں لگے ہوئے کر کے پب جی کھیلو، ابا آئے بیٹھ گئے سامنے، ابا کو یوں دیکھا، ابا میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے، چل رہا. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا جب کوئی انسان گھر میں آتا ہے، کوئی بڑا گھر میں آتا ہے، کوئی سلام ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے اس کو عزت دی جاتی. دیکھو ابا جب گھر میں آیا کرے نا تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا، خاص طور پہ سفر وفر سے آئے تو کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیا کرو. بعض پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو رہے ہیں، ابا دبئی سے آ رہا ہے، ہل ہی نہیں رہے. یہ اب ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے. کوئی بھی ریلیٹیو آیا ہے، ابا تو آپ سب سے بڑے قریبی رشتے دار ہیں، آپ کے سب سے قریب ترین رشتے دار آپ کے کون ہیں؟ ابا بھی آپ کے رشتے دار لگتے ہیں. ڈی این اے کروائیں پتہ چل جائے گا. تو یہ عزت وزت سب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ ہو رہی ہے. تو
مجھے اپنا واقعہ یاد ہے نا، ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا، تو جمعرات کو میں مدرسے سے گھر آیا کرتا تھا. میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے پتا چلا والد صاحب گیٹ سے اندر آ رہے ہیں. والد صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا گیٹ کھولنے کا. میں سمجھ گیا گیلری میں والد صاحب داخل ہوئے، تو میں فوراً بستر سے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اب آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے ملتا ہوں. تو اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا. تو میرے ذہن میں وہ اتنا ایک تسلی تھی کہ آخری عمل بھی کیا تھا، ایک تھوڑی سی اللہ معاف فرمائے ہم نے ٹوٹی پھوٹی سی عزت دے دی. باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایسا نہیں ہے کوئی ناراض دنیا سے گئے ہو. پڑے رہتے پوستیوں کی طرح، آئیں گے تو دیکھیں گے منہ ادھر کر لیتے، بعض یہ بھی تکیے منہ چھپا لو جیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں. تو جس کی بھی آپ قدر کرتے ہو وہ قدر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے وہ قدر جھلکتی ہے کہ نہیں جھلکتی ہے بھائی؟ ماں کی قدر، باپ کی قدر. قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم آپ کے قدردان ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں، ہم آپ کے قدردان ہیں. تو کیا کر رہے ہیں قدردانی کی؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی کہتا ہے یہ پھر کیا ہے؟ منہ کے فاہے رہی ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ بیگم سے بول رہا میں آپ کا بہت قدردان ہوں. بہت سے لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے، میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں آپ کی خدمت کی قدر کرتا ہوں. بیگم کہتی ہے ہو جائے پھر ایک پیزا، چلے پھر سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. کوئی آپ کا اس کے ساتھ رویہ بالکل وہی ہے جیسا جمشید کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ہے. جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا تو بیگم بولے گی نا وہ تو وہ قدر نہیں کرتا، وہ بھی ویسے ہی آپ قدر کرتے ہو، آپ بھی ویسے. تو کیا یہ بھی غنیمت ہے منہ سے اظہار کر دینا، یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. کیا خیال ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو ویلیو دیتے ہو اس ویلیو کے اثرات آپ کی زبان اور آپ کے اعضاء سے ظاہر ہونے چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کنجوس لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں یا کم قدر کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. سخی لوگ اسی عمل پہ کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں؟ دیکھو چھوٹی کمپنیاں، ایک پکوڑے بنانے والی کمپنی ہے، چھوٹی سی کمپنی، ہو جاتا ہے کاروبار ہر طرح کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گولے گنڈے کا ٹھیلا لگایا، اس بزنس کو رجسٹرڈ بھی کرا لیا. وہ اپنے ملازمین کی کتنی قدر کرے گا؟ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی میں کوئی ملازم اگر اچھے کام کرے گا، کمپنی کو ترقی دے گا تو وہ زیادہ قدر کرے گا. دونوں کے قدر کا طریقہ برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نہیں ہو سکتا بھائی. میں ایک اسلامک بینک کے ایک بڑی اچھی پوسٹ پر ایک مینیجر تھے لیکن وہ مینیجر سے ہٹ کے بھی ان کی ایک الگ پوسٹ تھی، مجھے اس پوسٹ کا نام بھول گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بڑی بینک میں سنی جاتی ہے، بڑی آپ کی ویلیو ہے تو آپ مینیجر کی پوسٹ پر، لیکن بڑا نام ہے یار آپ کا اس بینک میں. تو کہنے لگے میں جس برانچ میں مجھے بھیجا جاتا ہے نا میں اس کو رن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ اکاؤنٹ وہیں آگے کھول لیتے ہیں، میری پی آر اتنی میں نے بنا لی ہے. کیا ہے؟ بینک کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بندہ ہمارے بہت کام کا ہے. کام کا کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں کڑوی کثیری سنتا ہوں، کلائنٹ کی الٹی سیدھی آڑی ترچی سنتا ہوں، جو آ رہا ہے اس کا عزت دے رہا ہوں، اکرام کرا رہا ہوں. تو پھر سب لوگ کہتے ہیں یار جدھر یہ بندہ ہو ہمارا اکاؤنٹ بھی وہی ہوگا. تو یہ برداشت سے اور اخلاق سے. اب کیا کہتے ہیں مجھے ایسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے جہاں بینک کی وہ برانچ نہ چل رہی ہو نا، بالکل تھکی ہوئی ہو، کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا، کہہ رہے میرا ٹرانسفر وہاں ہو جاتا ہے، چلے گا، اس کو بھیج دو تو یہ بینک کی یہ برانچ چلے گی. کہتا ہے میں جاتا ہوں اور چل جاتی ہے وہ، کیونکہ ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہے. تو بینک والے بھی قدر کرتے ہیں پھر ایسے آدمی کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دنیا میں ایسا ہے، ہر جگہ قدر تو سب کی جاتی ہے کام کے آدمی کی، مگر قدر کا طریقہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. بے قدرے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جو قدر کرنے والے ان میں بھی قدر میں فرق ہوتا ہے. کنجوس آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑی سی قدر کرے گا. بہت زیادہ آپ نے احسان کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دودھ پتی پلا دے، بس یہ اس نے آپ کی بہت زیادہ بولو قدر کی. وہی میں نے بتایا تھا نا، وہ کنجوس نے اپنے بچوں کو دیسی گھی لا کے دیا تو ڈبے سے لگا کے کھاؤ. بچوں کی قدر ہے بھائی اس کے دل میں، تو گھی کا ڈبہ نہیں کھلے گا، ڈبے سے روٹی لگا کے کھاؤ گے. پھر الماری سے لگا کے کھائی انہوں نے، جب ڈبے کو الماری میں رکھ دیا. اس پہ بھی مار پڑی ہے کہ کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قدر میں اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں قدر انسان کے کام کی ہے. جو کام کا آدمی ہوگا میں اس کی قدر کروں گا، جو کام کا نہیں ہے.
تو تمہارے حسن و جمال اور تمہاری خوبصورتی یا تمہاری دولت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے عورت کا شوہر یا بیوی مالدار ہو، آدمی کی بیوی وہ کام کی نہیں ہے، اس کے کہہ رہے ہیں میں نے تیری دولت کا کرنا کیا ہے. محلے کے امام مالدار ہے لیکن نہ نماز پڑھا رہا ہے، نہ وہ کوئی بیان کر رہا ہے، مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ کی گاڑی آپ، میں نے کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کو تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو اس سے کوئی سروکار. یہ تو ہمارے مسائل ہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اللہ صرف تمہارے اعمال اور دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. دل کی نیت بھی اصل میں ایک عمل ہے، تو کیونکہ عمل کی دو قسم، ایک ظاہر اور باطن، تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا، ورنہ وہ بھی عمل ہی ہے، دل کی نیت بھی. تو صرف عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کی دعوت کا حاصل ہی یہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ہماری نظر میں قدر کے لیے الگ ٹائپ کے عمل ہونے چاہیے، اللہ کی نظر میں الگ. مثال کے طور پر فرض کرو اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے فرض کرو پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی. اب مجھے پتا چلا کہ پیٹ کا ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اس کا مطالعہ بہت ہے، تجربہ بہت ہے، لیکن ہندو ہے. وہ ہے کیا؟ ہندو ہے. پابندی سے وہ مندر بھی جاتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اپنی کلینک میں بھی 4-5 بھگوان اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور جو کٹر قسم کا ہندو ہے وہ، لیکن اپنی فیلڈ کا کیا ہے؟ بہت ماہر ہے. اور میں نے پیٹ کا دائیں بائیں سے فرض کرو علاج کرا کے تنگ آ گیا، تو میری نظر میں جب پیٹ کا مسئلہ آئے گا تو یہ ہندو بیکار ہے یا کام کا ہے؟ کام کا آدمی. مجھے اس کے بتوں کی عبادت سے کچھ لینا دینا ہوگا نا؟ مجھے کیا لینا دینا بھائی، تو تیرا ذاتی معاملہ ہے، تو مندر جاتا ہے، کہ میرا تو پیٹ کا علاج تیرے پاس ہے، تو کر دے بھائی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ نیک ہیں، آپ نے مسائل پوچھنے، فتویٰ لینا ہے، لیکن آپ کو بتائیے بڑے لیول کے اللہ والے ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس، فتویٰ باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہے، تو آپ ان سے فتویٰ لوگے؟ ہے بھائی یار، نیک ہونا الگ بات ہے، علم ہونا الگ بات ہے. ان کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو، ایک عالم ہے، قرآن و سنت کا علم تو بہت ہے مگر دیندار نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے تو آپ کے کام کا آدمی ہے کہ مسائل کا علم جانتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کام کا نہیں ہے کہ آپ اس سے دین سیکھیں، اللہ اللہ سیکھیں، اللہ کی محبت پیدا کریں. وہ نہیں ہوگی پیدا، وہ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ میں کہاں سے آئے گی؟ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام کا آدمی ہے، تو اس میں بھی معیار لوگوں کے مختلف ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہندو ڈاکٹر میری نظر میں کام کا ہے، اسلام کی نظر میں وہ کام کا نہیں ہے، کیونکہ شرک کرتا ہے. وہ شرک پر جو سزائیں ہیں اور شرک کی جو وعیدیں ہیں، قرآن تو نازل ہی شرک کی نفی کے لیے ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص میری نظر میں کام کا ہو، آپ کی نظر میں کام کا ہو، اللہ کی نظر میں وہ کام کا، بولو نو، وہ کام کا نہ ہو اللہ کی نظر میں. آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں کام کا ہوں. یار مفتی صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، بہت کام کے آدمی ہے، آپ کے گردوں میں تکلیف ہوئی، میں آپ کے کسی کام کا ہوں؟ ہے بھائی؟ بولے گا بھائی کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، مفتی صاحب اس بارے میں کام کے آدمی، جب گردوں کا مسئلہ ہوگا تو قدر کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ہوگی، مفتی صاحب کی اس فیلڈ میں کوئی قدر، آپ پروٹوکول ہی نہیں دیں گے، آپ بات بھی نہیں سنیں گے. میں بتا رہا ہوں نہیں یہ نہیں، آپ بولیں گے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، یہی اسٹائل ہوگا نا، آپ ویلیو ہی نہیں دیں گے مجھے، اور نہیں دینی چاہیے، حقیقت بھی یہی ہے. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس میں اس کو ویلیو دے نا. 4 شادیوں کی بات آئے گی دم فوراً میرا تصور آپ کے دماغ میں گھومنے لگے گا، حالانکہ میں اس میں بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں، کیونکہ میں رشتے کراتا ہی نہیں ہوں. آج بھی ایک صاحب آئے میرے فلاں رشتہ، میں نے کہا بھائی ہم رشتے نہیں کراتے، میں اس میں بالکل آپ کے کام کا نہیں ہوں. اس کے ماہرین ہوتے ہیں، ماہر رشتیات، دفتر ہوتے ہیں شادی، آپ وہاں جاؤ، ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے اور ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے یہ. میں اگر اس کام میں لگ جاؤں میں نوٹ تو بہت چھاپ لیتا. دیکھو میرے پاس لوگ بار بار کہتے ہیں، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں میں، لوگ بہت کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، مفتی صاحب 2 نمبر ہو گیا، مفتی صاحب یہ ہو گیا. کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے پاس بیٹھو، میرے پاس پیسہ کمانے کے ناجائز نہیں جائز طریقے اتنے ہیں کہ میں ارب پتی ہو سکتا تھا، اور وہ سارے طریقے جائز بھی ہیں.
میں نے صرف اس لیے اختیار نہیں کیے کہ جائز ہونے کے باوجود نامناسب ہیں، علماء کے وقار کے خلاف ہیں. تو اتنا بڑا ظرف ہم لوگ لے کے ٹوٹا پھوٹا، یعنی ہمارے لحاظ سے تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے، آپ کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ظرف ہے. تو ایک دم سے کسی پہ اعتراض نہ کر دیا کرو. مجھے بہت مواقع ملے ہیں پیسہ کمانے کے، کروڑوں روپے کمانے کے. میں کسی کمپنی کو نام دے دوں نا اپنا، میرا نام یوز کرو اور میرا شیئر دے دو، اس پہ بھی کما سکتا ہوں. مجھے اپنے نام کا منجن بیچنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو پیسوں میں بولو یوز کروں. میری اپنی کمپنی بھی ہے، میں اپنے نام سے بنا سکتا تھا، ایک دم ہٹ ہو جاتی. میں نے کہا نہیں، میرے نام سے کوئی میرا کاروبار بولو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے یہ نام کمایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھا کے. اب میں اس نام پہ بزنس شروع کر دوں، جائز ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا غیرت کے خلاف رکھتا ہے. یار میں کیوں، یا تو پہلے سے نام ہی بزنس سے اونچا گیا ہوتا ہے نا، جیسے لوگوں کا تو بزنس کے نام اونچا جاتا ہے. نام اونچا گیا، نماز روزے کی ترغیب دے کے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب نام دنیا میں پھیل گیا، اب اس نام کے ہم شہد بیچنا شروع کر دیں، اس نام کے دیسی گھی، اس نام کے جو ہے وہ بکری کا دودھ صحیح ہے، اور یا اس نام کے جو بھی پروڈکٹ خوشبوئیں بیچنا شروع کر دوں، تو اس طرح سے بھی میں کما سکتا ہوں. اور کتنی آفریں آئی ہیں. اور شادیوں کی جہاں بات آتی ہے، لوگ فوراً مردانہ قوت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں آتا. پاکستان میں آپ کو زیرو سے کروڑ پتی بنانے والا جو بزنس ہے وہ مردانہ قوت کی دوائیں ہیں. میں اس سے بھی بہت پیسہ کما سکتا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے شادی کا مشورہ لینے کے لیے آتا ہے نا دوسری، تو مجھ سے سائٹ پہ لے جا کے پوچھتا ہے کہ کھانا کیا ہے. اگر میں کہتا میرے پاس ایک معجون ہے، حکیم سے، میرے حکیموں سے بھی تعلقات ہیں، سلام دعا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے 2 نمبر کون سا، 1 نمبر کون سا، یہ صحیح دوا بناتا ہے، یہ غلط دوا بناتا ہے. ڈاکٹروں سے بھی ہے کون سی دوا جو ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، کون سی واقعی فائدے مند ہے، یہ نالج میرے پاس بہت ہے الحمدللہ. تو میں یہ منجن بیچنا چاہتا، کتنا مالدار بن جاتا کہ یہ اپورچونٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اور اب تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ کام نہیں کیا، سمجھ رہے ہو، اس وقت بھی میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا تھا. کیونکہ دوسری شادی تو میں نے بہت پہلے سے کی ہوئی ہے، اور لوگ اتنا غیر مشہور بھی نہیں تھا، میرے بیانہ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے. اس وقت حکیموں نے مجھے خالص سلاجیت لا کے دی ہے، خالص سلاجیت، کہ بیچو. میں نے نہیں بیچی، بوری بھر کے 1 نمبر سلاجیت. کتنی بکتی ہے یہ، ایک ڈلے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آئے کہ بھائی یہ آپ بیچو، آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے. میں نے کہا بھائی میری کیا حیثیت رہے گی، مفتی صاحب کا بزنس کیا ہے، سلاجیت بیچتے ہیں. نہیں یار، میں نے کہا ہم خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے والد صاحب خاندانی تھے، باپ خاندانی تھا، ہمارا دادا خاندانی تھا، ہماری ماں خاندانی تھی، ہم مردانہ قوت کی. حالانکہ سلاجیت صرف اس لیے نہیں بکتی، اور بھی چیز کام ہے اس کے، لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے، لیبل یہ لگا ہوا ہے نا. اور میں شادیاں بھی کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا یہی کام ہے ان کا. میں نے کہا یہ نہیں بیچے گا بھائی ہم. حالانکہ ہینڈ تم جو لوگ میں ماضی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے حالات چل رہے تھے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات تھے. غربت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن میں بہت پیسہ کما سکتا تھا. میں نے کہا نا خاندانی لوگ ہیں، یہ اپنے اوپر لیبل لگانا کہ مردانہ قوت کی چیزیں بیچ رہا ہوں، مردانہ قوت کی دوائیں بیچ رہا ہوں، نہیں اچھا لگتا بھائی. تو کچھ چیزیں جائز، مردانہ قوت کی کوئی دوائیں اگر حکیم یا ڈاکٹر بیچتا ہے تو حرام ہے حلال ہے، بولو نا، حلال ہے، بالکل جائز ہے. کیونکہ یہ بیماری بھی لوگوں میں ہے نا، اگر وہ دوائیں نہیں بکیں گی تو نقصان ہوگا، گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ کام ہم نہیں کرے گا، سمجھتے ہو، فری میں بانٹ دی. یا پورا بورا ایک حکیم کو بہت سستے داموں میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ چیک کروائی تھی. اور ابھی بھی کر سکتا ہوں یہ کام. ہمارے شاگرد گلگت میں، بلتستان اور ہر جگہ ہے. ہماری جو پہنچ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہے جہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے. لیکن میں نہیں کرتا یہ کام. کیوں نہیں کرتا؟ اور طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں، دینی مدارس کے جو میرے شاگرد ہیں، کہتا ہوں دیکھو جب تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو، وقار کے ساتھ دولت آ جائے ٹھیک ہے، اپنے وقار پہ کبھی سمجھوتا مت کرنا. دین کا علم ایک بہت عظیم چیز ہے. ایسا نہ کوئی انگلی اٹھائے بولے یہ کیا، یہ سلادیت بیچتا ہے، یہ معجون بیچتا ہے، یہ فلانا بیچتا ہے. جائز وہ بھی ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا اتنی دولت اور یہ مفت، ہم بہت کما سکتے تھے، اب بھی کما سکتے ہیں. ہم نے کمپنی، اپنے آپ کو کسی کو پتا ہماری کمپنی کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تبھی تو چل نہیں رہی، چل رہی ہے لیکن ہلکی چل رہی ہے. تو وقار عزت کے ساتھ. تو اور پھر وقار کا بھی ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا، ایک دن میں نے کہا یار تم کیا کرتے کیا ہو، دین کا علم حاصل کر رہے ہو، کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا میں مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں، بڑی مہنگے بیچتا ہوں، اور میرے پاس آتے ہیں لوگ اور بڑے خوش ہو کے آتے ہیں. اس کو میں نے اتنی سنائی. میں نے کہا یا تو دین کا علم چھوڑ دو، یہی کام کرو، یہ کام کرو، پھر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ، یا پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے بزنس کرو، لیکن یہ بزنس علماء پہ سوٹ
بولو نہیں کرتا. خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو ہر فیلڈ میں کام کا مطلب مختلف ہوتا ہے نا. تو اب آپ کی نظر میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس کی قدر یقیناً آپ کے دل میں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کام کا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کے آدمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے.